صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عرش معلیٰ کے سامنے ایک نور کا ستون ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عرش اعظم کے سامنے، جو عرش اعظم ہے ساتویں آسمان سے اوپر، عرش اعظم کے سامنے ایک نور کا کھمبا بنا ہوا ہے۔ ستون یعنی کھمبا، جس کو ہمارے یہاں کھمبا بولتے ہیں۔ تو ایک نور کا ستون ہے، اور حضور فرماتے ہیں جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اب ساتوں آسمان سے اوپر عرش اعظم کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ بھی یہ ہم اور آپ جو بناتے ہیں پتھر، ماربل یا ریتی، کپچی یا اینٹ وغیرہ کا نہیں، نور کا اللہ نے بنایا ہے، نور کا۔ اور حضور فرماتے کہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ ستون کیا کرتا ہے؟ ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رک جا۔ اللہ ستون کو حکم دیتا ہے کہ ستون رک جا، تو ہلنا بند کر دے۔ تو وہ عرض کرتا ہے پروردگار عالم، میرے معبود، میرے خدا، کیسے رک جاؤ؟ اللہ فرماتا ہے رک جا، تو وہ ستون عرض کرتا ہے مولا کیسے رک جاؤ، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے کی ابھی مغفرت نہیں ہوئی۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور جس کے لیے میں ہلتا ہوں، ابھی اس کی مولا تو نے مغفرت نہیں فرمائی، اس لیے میں ہلتا ہوں۔ پھر حکم الہی ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ فرماتا میں نے اس کی مغفرت کر دی، تو حضور فرماتا ہے وہ ستون رک جاتا ہے۔ یعنی آپ کلمہ پڑھنے کی برکت آپ دیکھیں کہ ثواب تو ہے، اور عرش اعظم ہلتا ہے، اور ہلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کی مغفرت۔ لیکن اس کی اور بھی بہت ساری برکتیں، میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کے اندر کلمہ شریف کا ورد زیادہ کرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آئے گا اور سکرات کا عالم ہوگا، تو ابھی پڑھنے کی وجہ سے سکرات میں جلدی سے اس کی زبان پر کلمہ آ جائے گا۔ تو یعنی ایک نیت یہ بھی ہماری ہونی چاہیے، ثواب کی نیت سے آپ پڑھے، ذکر کی نیت، اور ایک نیت یہ بھی رکھے کہ سکرات کے عالم میں اللہ آسانی سے ہماری زبان پر کلمہ، کیونکہ کلمہ زبان پر جاری ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کیا یہ ایمان کی؟ ابھی تو آپ پڑھیں گے، ابھی تو ہم اور آپ تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، ہماری طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس وقت سکرات کے وقت، کیونکہ سکرات کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، جو سکرات کا وقت ہوتا ہے نا، 360 تلوار کی ضرب ہوتی ہے نا، آپ سمجھتے، ایک جس کو ہماری بھاشا میں شاید پھٹکا، گاہ مارنا بولتے، وہ ایک بار مارو یعنی ایک ضرب۔ تو روایتوں میں آتا ہے 360 مرتبہ ضرب لگائی جائے، اس میں جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ سکرات میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب روح نکلتی ہے نا، انسان کی روح جب اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ جاکنی کا جو عالم ہے وہ کیا ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے جب یہ سنا اور سرکار کو امت کی یاد آئی نا، تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے، سرکار کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ یعنی وہ بڑی کٹھن گھڑی ہوتی ہے، لیکن سرکار فرماتے کہ اگر دنیا میں آپ نے کلمے کا ذکر اور ورد کیا ہے، تو جب موت کا وقت آئے گا اور آپ کی روح قبض کرنے کا سمے آئے گا، اس وقت آسانی سے آپ کی زبان پر کلمہ آ جائے گا۔ اور حضور فرماتے جس کی زبان پر کلمہ آ جاتا ہے، اللہ اس کی روح آسانی سے قبض فرما لیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر کلمہ شریف کا ایک ورد آپ رکھیں۔
یعنی کوئی ایک وقت طے کر لے کہ اس ٹائم مجھے کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے، یا تو پھر آپ یہ بنا لیں کہ جب بھی نماز میں جائیں گے 2 منٹ 3 منٹ بیٹھ کے کلمہ کا ذکر کریں گے۔ اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہوگی کہ کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو عرش اعظم کے قریب نور کا ستون اس بندے مومن کی بخشش کروانے کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے۔ پتہ چلا کلمہ طیبہ پڑھنے والے سے ہر چیز محبت کرتی ہے۔ جب کوئی آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی زبان کو ذکر الہی کے لیے مصروف رکھے تاکہ ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق بے قرار ہو جائے۔ یعنی ہم دنیا میں ورد کریں گے تو اللہ کی دوسری مخلوق ہے وہ ہماری بخشش کے لیے دعائیں کرے گی، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے اور نور کا ستون ہمارے لیے دعائیں کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہم ابھی اپنی زندگی کے اندر کلمہ طیبہ کا ذکر اور ورد کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق